बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में कहीं भी साजिशों के तहत जब हुकूमतें गिराई जाती है, जिस तरह रिजीम चेंज ऑपरेशन दुनिया में कहीं भी होता है, तो तीन चीज़ें वहाँ पे ज़रूर देखने को मिलती है, तबाहकारियाँ देखने को मिलती है। पहला कि उस मुल्क में महंगाई की एक लहर आ जाती है, और जिस तरह आपने देखा कि पाकिस्तान में चलती फिरती मईशत को तबाह कर दिया। ये इम्पोर्टेड हुकूमत जब आई, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला। फिर इसके साथ साथ बिजली की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा हो चुका था, और आज भी 3.5 रुपए फी लीटर बिजली की कीमतों में इजाफा करके ये कहा गया कि अगले महीने इतना इजाफा मजीद होगा। फिर इसके साथ जितने भी खाने पीने की अशिया है उसमें इस वक्त तक रिकॉर्ड इजाफा हो चुका है। तो एक तो तबाहकारियों में कौम का जीना इन्होंने महाल कर दिया, अनएम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड सतह पे पहुंच गई। बिजली की बंदिश से आपके कारखाने, जो चलती फिरती इंडस्ट्रीज थी, जो फुल कैपेसिटी पे चल रही थी, वो बंद होना शुरू हो गए। और इमरान खान के दौर में जिस तरह 6% आप GDP ग्रोथ लेके गए थे, पेट्रोल और डीजल की कीमतों को आपने आलमी मार्केट में महंगाई के बावजूद आपने काबू कर दिया था, आलमी वबा कोरोना के बावजूद काबू कर दिया था। वो सिलसिला ख़त्म हुआ और यहाँ पे चोर और डाकू जब मुसलत हो गए तो उन्होंने सबसे पहले अपने लिए 1100 अरब रुपयों का NRO दे दिया। जो कौम का इन्होंने पैसा लूटा था, जिनके ऊपर केसेस चल रहे थे, वो केसेस इन्होंने माफ़ कराए और महंगाई की एक लहर कौम के ऊपर आ गई। दूसरी चीज़ जो आ जाती है रिजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में, वो है मुल्क में इंतशार, और मुल्क में इंतशार और खाना जंगी जैसी सूरत हाल पैदा हो जाती है। इसको बयान करने से पहले मैं एक दफ़ा आपको फिर बता दूं कि जो रिजीम चेंज ऑपरेशन की तबाहकारियों में महंगाई में इजाफा होता गया, उसमें एक चीज़ और हो गई कि लोड शेडिंग का इमरान खान ने खात्मा कर दिया था। जब इम्पोर्टेड हुकूमत आई तो फिर से लोड शेडिंग का आगाज़ किया, बल्कि बिजली ही इन्होंने ख़त्म कर दी और लोगों का जीना महाल कर दिया। अब आ जाते हैं इसके ऊपर रिजीम चेंज ऑपरेशन जहाँ पे होता है, जिस मुल्क में अपनी मर्जी से लोग मुसल्लत किए जाते हैं, चोर डाकू मुसल्लत किए जाते हैं, वो अपने लिए NRO देने के लिए तकोदू में होते हैं। जो मुल्क जिस तरह अमेरिका ने रिजीम चेंज ऑपरेशन यहाँ पे किया, वो अपने मर्जी के लोग मुसल्लत करके अपने मर्जी के फैसले उनसे करवाते हैं और मुल्क तबाही की तरफ चला जाता है। इंतशार, अब इंतशार की कैफियत आप देख रहे हैं कि एक तरफ आज की सूरत हाल में आपको बता दूंगा, और उसके साथ जो पिछले एक महीने के अंदर हुआ कि सिंध में किस तरह एक दो ग्रुपों की लड़ाई को पुख्तून सिंधी लड़ाई बना के कौमियत लिसानियत का रंग दे के पुख्तूनों के घरों के ऊपर चापे, उनके कारोबार बंद कराना, ये सिलसिला शुरू हो गया। आपस में उनको लड़ाने की कोशिश की गई, और मैं बड़ी तफसील से इसके ऊपर बात भी कर चुका हूँ कि हमने इनके किसी भी ट्रैप में नहीं आना। पूरा पाकिस्तान हमारा है, पूरी पाकिस्तानी, पंजाबी, सिंधी, बलूची, पठान, सराइकी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान, ये सारे हमारे अपने हैं। हमने इत्तिहाद से रहना है, और इनकी सियासत को हमने खुद अपनी जानों से खेल के इनकी सियासत में किरदार और ईंधन नहीं बनना। तो वो एक सिलसिला शुरू हो गया। जमशुदा अजला में सेहत इंसाफ कार्ड बंद कर दिया, उनके बजट में वफाक की तरफ से जो मिलते थे उसमें कटौती की गई, कश्मीर के बजट में कटौती की गई, उसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान को इतना कम पैसा दिया गया कि मकसूद चपड़ासी, जो शहबाज शरीफ के करप्शन का मरकजी किरदार था, उसके अकाउंट में गिलगित बल्तिस्तान पूरे सूबे के जो बजट था उससे ज़्यादा पैसे थे, और जो शहबाज शरीफ ने करप्शन की थी। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के ऊपर इन्होंने FIR दर्ज किया, इन्होंने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर FIR, और जो गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला है उसके ऊपर इन्होंने तशद्दुद भी किया और FIR दर्ज किया। तो ये भी मुल्क के खिलाफ एक साजिश थी। और अब ये मुल्क में इंतशार और खाना जंगी जैसे सूरत हाल की तरफ जो ये हालात लेके जा रहे हैं, उन्होंने क्या किया? कल पूरी हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, वज़ीर सैर व तफरीह फरजंद जरदारी, उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेड हुकूमत के बाकी वज़राते और सर्टिफाइड जो जिनके ऊपर केसेस चले थे सुप्रीम कोर्ट में, और जिनकी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदादें नहीं थी, वो जो अदालतों से कन्वेक्टेड लोग हैं, जिनके ऊपर या फर्दी जुर्म आयद होना था या जो जमानत पे हैं, वो प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट में खड़े होके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये कहते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट का बाइकाट करेंगे, आईन और कानून को हम मानते नहीं।
ایک تو ان کی تاریخ ہے، ذرا میں 2-3 الفاظ جملوں میں آپ کو وہ بتانا چلوں کہ انہوں نے ہمیشہ سپریم کورٹ کے اوپر حملہ انہوں نے کروائی، ان کی تاریخ ہے۔ سپریم کورٹ کے ججز کو دھمکیاں دینا یہ انہوں نے کیا، ججز کے بچوں کے اوپر زمین تنگ کرنے کے الزامات، دھمکیاں انہوں نے دی۔ ابھی جو شہباز شریف کے ٹی ٹی سکینڈل کا تحقیقات کرنے والا مرکزی افسر تھا ڈاکٹر رضوان، اس کی جس طرح اموات ہو گئی، اس نے بڑے سوال جنم لیے۔ آفیسرز کو جو یہ ماضی میں دھمکیاں دیتے رہے ہیں وہ بھی سب کے سامنے ہیں۔ تو ایک تو دھمکیاں دینا، بلیک میل کرنا، خریدنے کی کوشش کرنا، اور اگر آپ کو خرید نہیں سکتے، آپ کمپرومائز نہیں ہو، تو پھر آپ کو دھمکایا جاتا ہے، پھر آپ کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے پاکستانی قوم کا پیسہ استعمال کرتے ہوئے جس طرح اربہ روپے کی یہ اس مہنگائی میں اور قوم کے اوپر جو عذاب آیا ہوا ہے ان کی وجہ سے، اس کے باوجود انہوں نے اربہ روپے کی اشتہارات دیے۔ اسٹریٹجک میڈیا کمیونیکیشن سیل انہوں نے ایک بنایا ہوا ہے جہاں پہ پروپیگنڈا تیار کیا جاتا ہے، ججز کے اوپر حملے ہوتے ہیں، ججز کو دھمکیاں دی جاتی ہے، ان کے خلاف ٹرینڈز چلتے ہیں۔ یہاں پہ یہ تاریخ بھی آپ کو یاد ہوگی کہ انہوں نے ایک جرنیل کو بھی BMW کی آفر کی تھی ماضی میں۔ ان کو جرنیل چاہیے ہوتا ہے جنرل جیلانی کی طرح، آپ کو پتہ ہے، جج چاہیے ہوتے ہیں جسٹس قیوم کی طرح۔ ان کی مرضی کے فیصلے ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہو اور انصاف ہو تو یہ ان کے خلاف مہم شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن انتشار، پہلی چیز یہ کہ مہنگائی کی لہر آ جاتی ہے رجیم چینج آپریشن کے بعد، دوسرا یہ کہ پھر اس کے بعد یہ انتشار اور خانہ جنگی جیسی صورتحال ملک پہ پیدا ہوتی ہے۔ اور رجیم چینج آپریشن اس لیے ہوتے ہیں کہ جب آپ کسی ملک کے اوپر اپنے فیصلے مسنت نہیں کر سکتے، جس طرح عمران خان نے امریکہ کو اڈے دینے سے انکار کیا اور ایبسولوٹلی ناٹ بولا، جب آپ ان کے اوپر اپنے مرضی کی فارن پالیسی اور جو آپ کا ریجن میں انٹرسٹ ہوتا ہے وہ آپ کو لگے کہ وہ خطرے میں ہے یا آپ کے کوئی غلام بننے کے لیے تیار نہیں ہے، تو آپ وہاں پہ رجیم چینج آپریشن کرتے ہو۔ جس طرح عمران خان روس گئے، عمران خان نے کہا کہ میں نے اپنے 22 کروڑ لوگوں کا سوچنا ہے، میں نے روس جانا ہے، روس وہ گئے، وہاں پہ سستا تیل لانے کے لیے وہ گئے کہ پاکستان ہم سستا تیل لے کے آئے، لیکن جب غلام آ گئے تو سستا تیل لینے کے بجائے مہنگا تیل اور عوام کے اوپر اس کے ٹیکسز کا بوجھ ڈالنا شروع کر دیا انہوں نے۔ تو ایک تو عمران خان کی وہ سوچ، تو پھر اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں کہ بغیر بم گرائے اس ملک کے اوپر آپ انتشار کی فضا، مہنگائی کی فضا، خانہ جنگی کی فضا کریٹ کر دیتے ہو، اور بغیر حملہ کیے آپ اس ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہو۔ اللہ پاکستان کو تباہی سے بچائے، لیکن یہاں پہ خانہ جنگی جیسی صورتحال کی طرف یہ بڑھنا چاہتے ہیں، لیکن یہ سمجھ نہیں رہے ان کا کوئی حربہ کام نہیں آئے گا۔ اور کیوں نہیں آئے گا؟ اس لیے نہیں آئے گا کہ اس وقت پوری پاکستانی قوم اس وقت اپنے اصل مقصد کی طرف بڑھ چکی ہے۔ پاکستانی قوم تو لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگا دیے جب سڑکوں پہ نکلتی ہے۔ پاکستانی قوم تو سب بغیر دعوت دیے، بغیر وہاں پہ جلسے کی کال دیے، کوئی بھی چیز پاکستان میں غلط ہوتی ہے وہ عمران خان کے لیے سڑکوں پہ نکل آ جاتی ہے۔ ان کو گاڑیاں دینے کی ضرورت نہیں ہوتی، انہوں نے تمام طاقتوں کو پنجاب میں شکست دی۔ اور ابھی یہ جو سپریم کورٹ کے اوپر چیزیں کر رہے ہیں، پاکستانی قوم میں کس کو نہیں پتا 186 زیادہ ہوتے ہیں کہ 189 زیادہ ہوتے ہیں، مطلب یہ بھی کوئی لاجک ہے۔ پھر اس کے بعد پارلیمانی پارٹی 9 اراکین اسمبلی پنجاب کی سپریم کورٹ میں موجود ہے اور ایک ویڈولنگ پہ موجود ہے پرویز الہی صاحب خود، کہ ہم نے ووٹ دیا ہے اور ہمیں کوئی ختم وصول نہیں ہوا تھا چودھری شجاعت کا۔ تو پھر یہ پورا ڈرامہ کس طرح کیا گیا، ڈپٹی اسپیکر کس کی ہدایت دے رہا تھا، زرداری کس کے کہنے پہ ملاقاتیں کر رہا تھا، وہ تمام چیزیں آپ لوگوں کو پتہ ہے، آج کل پاکستانی قوم ہر بندہ جانتا ہے۔ اور تیسرا یہ کہ ایک مہنگائی، پھر ملک میں خانہ جنگی جیسی صورتحال، اور پھر اس کے بعد جو ایک پروپیگنڈے ہو رہے ہیں، پروپیگنڈے جو ان کے اس وقت پاکستانی قوم نے رد کر دیے ہیں۔ پاکستانی قوم بہت آگے نکل چکی ہے اور یہ ابھی تک 20ویں صدی کا سوچ رہے ہیں۔ تو اس وقت سپریم کورٹ کو جو دھمکیاں دی جا رہی ہے، پھر سے لوگوں کو کنفیوز کرنے کی کوشش ہو رہی ہے ان کے خیال میں، اور انہوں نے جو اسٹریٹجک میڈیا سیل پہ کروڑ روپے لگا رہے ہیں۔ حالانکہ میں پھر سے کہہ دوں کہ قوم بہت آگے نکل چکی ہے۔ ابھی اس کا حل کیا ہے؟ اس کا ایک ہی حل ہے، سپریم کورٹ کا فیصلہ جو بھی ہو۔ عمران خان نے ہمیشہ فیصلے مانے ہیں، اور آپ کو یاد بھی ہوگا کہ کس طرح ایک امریکی سازش ہوئی، سازشی دھمکی امیز مراسلہ آیا، وہ مراسلہ کابینہ میں پریزنٹ ہوا، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے اس کی تصدیق کی، اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھجوایا گیا، اور صدر اور اسپیکر سیکریٹریٹ نے، پریزیڈنٹ اور اسپیکر سیکریٹریٹ نے وہ سپریم کورٹ بھیجا، اور آنریبل چیف جسٹس صاحب سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کے اوپر ایک کمیشن بنائے تاکہ تمام حقائق سامنے آ جائے۔ وہ آج تک نہیں ہوا۔
لیکن اس کے باوجود تمام چیزیں جو ہے وہ آئین اور قانون کی عمران خان نے مانی ہے. اب جو ملک میں ضرورت ہے کہ یہ جو مہنگائی کی لہر آئی ہے کہ ڈسکشن آپ کبھی ادھر حملہ کر دو، کبھی ادھر حملہ کر دو، کبھی کسی کے اوپر الزام لگا دو، کبھی کسی کے اوپر الزام لگا دو، کبھی شور مچاؤ، کبھی اپنی من پسند صحافیوں کو کروڑ روپے کے فنڈ دے دو، اخباروں میں پورے پیجز کی اشتہارات دے دو تاکہ اصل چیزوں کے اوپر ڈسکشن ہو نہیں. لیکن قوم سبق جانتی ہے، قوم خودداری کی طرف بڑھ چکی ہے، عقیدتی آزادی کی طرف بڑھ چکی ہے. اس کا ایک ہی حل ہے. اگر ہم نے پاکستان میں خانہ جنگی بچانی ہے، ہم نے پاکستان میں سری لنکا جیسی صورتحال سے بچنا ہے، ہم نے پاکستان میں انتشار سے بچنا ہے، ہم نے مہنگائی اور تباہی کی اس لہر کو روکنا ہے اور ریجیم چینج آپریشن کی تباہ کاریوں کو روکنا ہے، تو جو قوم کا فیصلہ ہے وہ ہمیں تسلیم کرنا ہوگا. بند کمروں میں فیصلے نہیں کرنے ہوں گے اور پاکستان تب آگے جائے گا. ایک ہی حل ہے، فوری اور شفاف انتخابات. پاکستان زندہ باد.